الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ سید احمد الدین قادری صاحب، نشین رشی فرما حضرت مولانا جناب مفتی سید احمد صاحب شیخ الجامع نظامیہ، مولانا جناب نعیم کوثر رشادی صاحب، مولانا جناب ثناء اللہ خان صاحب، دورم جناب جابر بن سعید صاحب، نشین میں تشریف فرما مختلف سیاسی جماعت کے قائدین، علماء کرام، مشائخین عظام، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر جو بم بلاسٹ ہوا، اس بم بلاسٹ کے احتجاج کے سلسلے میں آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حیدرآباد میں دارالسلام میں ابتدائی جلسہ عام کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور الحمدللہ اس جلسے میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور ذمہ داروں نے شرکت کی، چاہے ان کا تعلق اہل سنت الجماعت سے ہو یا بریلوی جماعت سے ہو یا دیوبندی جماعت سے ہو یا اہل حدیث سے ہو یا پھر شیعہ سے ان کا تعلق ہو، ان تمام ذمہ داروں نے مل کر مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر جو بم بلاسٹ ہوا اس کی مذمت کی، اور پھر آج یہاں پر اس بم بلاسٹ کے خلاف ایک ابتدائی جلسہ عام کا انعقاد یہاں پر لایا جا رہا ہے، اور ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داروں کو، کیونکہ ایک کل جماعتی جلسہ ہے، اس میں تمام ذمہ داروں کو دعوت دینے کی بہت ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جلسہ کے اختتام پر مجھے آسانی سے جانے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ مجھے صبح میں صبح ایک اہم میٹنگ ہے، اس میں جانا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے جوش اور جذبے کو میں اس کی ضرور قدر کرتا ہوں، مگر اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ موٹر سائیکلوں کے قافلے کے ساتھ جانا یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ اورنگ آباد میں آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے جب جلسہ عام ہوا تھا، اس جلسہ عام کے اختتام پر جب میں واپس ایئرپورٹ کو جا رہا تھا تو ایسے ہی نوجوان اپنی موٹر سائیکل کو بھگا رہے تھے، اور سیل فون سے تصویر لینے کا ایک جنون جو شروع ہو چکا ہے، اور ہوا یہ کہ ایک موٹر سائیکل پھسلی اور اس نوجوان کے اوپر سے 3-4 موٹر سائیکل چلے گئے۔ میں اپنی گاڑی روکا اور پھر امتیاز جلیل صاحب جو وہاں کے MLA تھے، وہ فوراً اپنی گاڑی میں اس نوجوان کو اٹھا کر دواخانے کو لے کر گئے، اور ڈاکٹر نے اس کو انٹینسو کیئر یونٹ میں اس کو منتقل کیا، وینٹیلیٹر لگایا، اور 2 دن تک وہ نوجوان ICU میں رہا۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا نصیب ہوئی۔ اس لیے میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، اور اس طریقے کے طاقت کے مظاہرے کرنا یہ ہم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر جمع ہونا خود یہ ہمارے طاقت کا مظاہرہ ہے۔
بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ یہ طاقت کا نہیں، بلکہ ہم تمام یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں اور ان کے غلاموں کے غلام ہیں، اور یہی مظاہرے ہم کو دنیا کے سامنے کرنا ہے، کیونکہ جو مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر جو واقعہ ہوا، ابھی آپ نے حضرت مولانا مفتی فیض احمد صاحب کا بصیرت افروز کتاب سنا، مولانا نعیم کوثر رشادی صاحب اور مولانا ثناء اللہ خان صاحب نے اپنے بصیرت افروز کتاب میں اس واقعے کی پرزور الفاظ مذمت کی۔ کوئی بھی مسلمان مدینہ شریف کی اس پاک سرزمین پر جو حرکت کی گئی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرنے والے اور کروانے والے ان کا نام ضرور مسلمان ہے، مگر نہ وہ اسلام کو جانتے ہیں نہ وہ شریعت کو جانتے ہیں۔ اگر وہ اسلام، شریعت، قرآن اور سنت کو جانتے تو وہ یہ بھی جانتے کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ مدینہ شریف کی فضاؤں میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کے بہترین عطروں میں نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ نے لکھا کہ اس لیے کہ جس فضاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سانس چھوڑی وہ فضاؤں میں خوشبو کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے مدینہ طیبہ کو طابہ کہنے کے لیے کہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس نے مدینہ کو یثرب کہا اس کو قید میں ڈالنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جس نے مدینہ نہیں کہا بلکہ یثرب کہا اس سے کہا جائے گا کہ تم 10 مرتبہ مدینہ مدینہ کہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس نے مدینہ نہیں کہا اور یثرب کہا اس کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی مدینہ کو مدینہ نہیں بلکہ پرانا نام کہہ رہا ہے تو اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو قید کیا جائے، 10 مرتبہ مدینہ کہا جائے یا پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کہنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی مبارک جگہ پر یہ آئیسس اور داعش کے لوگ اپنے سوسائڈ بامبر کو بھی جاتے ہیں، اور مسجد نبوی بلکہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اس کے 250 میٹر کے فاصلے پر یہ سوسائڈ بامبر اپنا بم استعمال کرتا ہے۔ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس خبیث کی کوشش یہ تھی کہ وہ مسجد نبوی کے اندر جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں آئیسس کے لوگ۔ آپ اور ہم سرزمین دکن میں یا محبوب نگر میں یا حیدرآباد میں ہندوستان کے کسی کونے میں اگر ہم بیٹھ کر اگر مدینہ شریف مسجد نبوی کو دیکھ لیتے ہیں، اس ہری گنبد کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک اطمینان، ایک تسکین پیدا ہو جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کو اگر ہم ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں ایک سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی، اللہ نے ان کے دلوں سے یہ سکون اور یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے آئیسس اور داعش کے لوگ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے برکت کے لیے دعا کی، یہاں تک دعا کی کہ مدینہ شریف میں جس چیز کو تولا جاتا ہے یعنی ترازو میں رکھ کر تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی برکت کی دعا کی۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں،
ابھی آپ نے سنا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے، جس کا آیات قرآن کے آیات کا ترجمہ علماء کرام نے اس طرح کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے۔ قرآن کا یہ اعلان اور 250 میٹر کے فاصلے پر سوسائڈ بامبر بم بلاسٹ کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آواز کو بلند مت کرو میرے نبی کی آواز کے آگے، اور یہ آئیسس کے لوگ 250 میٹر کے فاصلے پر سوسائڈ بام کرتے ہیں۔ علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا کہ جب یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت ثابت بن قیس تھا، وہ کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ معلوم کرو یہ کہاں ہے، اور جب صحابہ کرام ان کے پاس گئے تو وہ رو رہے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہاری کیفیت کیسے ہو گئی کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا؟ تو حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ جب سے میں نے آیات سنی کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ختم کر لیے جائیں گے، حق کر لیے جائیں گے، مجھے خوف ہوا کہ میرے اعمال ختم ہو گئے۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ ایسا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اونچا سننے کا عادی ہوں، میں اونچا سنتا ہوں، اس لیے مجھے یہ شک ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں تو بات نہیں کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ ثابت یہ تمہارے نہیں تھا۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک وفد آیا تھا جو جوش اور جذبے میں آیا تھا کہ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کریں گے۔ جب بارگاہ نبوت کو پہنچے تو فرد مسرت میں اپنے اونٹ سے اترنے سے پہلے پکار کر کہنا شروع کر دیے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان قبول کرنے کے لیے آئے۔ تو اللہ قرآن کی آیات کو نازل کیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ختم کر لیے جائیں گے۔ اور یہ آئیسس کے لوگ 250 میٹر کے فاصلے کے اوپر سوسائڈ بامر کو بھجا کر یہ حرکت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سازش کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے صفوں میں ہے۔ یہ لوگ اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ عالم اسلام میں ان لوگوں کی موجودگی ہے اور ان کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا، مگر اس سوچ کا خاتمہ کرنے کی ضرورت۔ یہ جو سوچ ہے، جو تباہی اور بربادی ایک شیطانی سوچ ہے، اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آئیسس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر پڑھتے پڑھتے مجھے ایک بات دیکھنے میں آئی۔ علماؤں کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ داعش کا ایک بہت بڑا شیطانی ان کا کوئی لیڈر ہے جس کا نام احمد ضروخ ہے، کمال ضروخ ہے۔ یہ کمال ضروخ سیریا کے ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتے وقت اس نے یہ کفر یا کلمات اپنی ناپاک زبان سے دہرائے۔ کیا کہا اس کمال ضروخ نے؟ اس شیطان نے، اس کتے نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا کہ اگر محمد ہوتے تو اگر آج محمد ہوتے تو ہمارے ساتھ آئیسس میں شامل ہو جاتے نہ ہوتے۔ یہ کمال ضروخ کے الفاظ ہیں، یوٹیوب پر ہے یہ۔ جو نوجوان جا کر آئیسس کو دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کمال ضروخ کا یوٹیوب پہ دیکھو خطبہ یہ۔ کمال ضروخ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بیان پر فکر نہیں ہے اور میں حق پر ہوں۔ مانے یہ اسلام سے نکل گیا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک ایسا ناپاک کتا یہ کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی آتے تو میرے امتی ہوتے۔ اور یہ کمال ضروخ کتا یہ الفاظ اپنی زبان سے دوہرا رہا ہے۔ نوجوانوں سمجھو ان لوگوں کو، یہ شیاطین ہیں، یہ شیاطین ہیں۔
ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کمال ضرور کے الفاظ تمہارے کان اور تمہارے دل کو کھولنے کے لیے کافی کہ اس نے اتنی بڑی مجال کی اس میں اتنی بڑی کہ بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اور یاد رکھو آئیسس کے لوگ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، کیا حشر کے میدان میں کسی کو اپنی اعمال کے اوپر شفاعت نصیب ہوگی یا آقا کی شفاعت کس بنیاد پر نصیب ہوگی؟ حوض کوثر پر کس کو جام کوثر پلایا جائے گا؟ ایسے لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بک رہے ہیں. میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو آئیسس کے بارے میں سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ کمال ضرور کے الفاظ تمہارے سامنے ہیں. یہ آئیسس وہ لوگ ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتے، دنیا کے سامنے لا کر لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں. عورتیں ملتی ہیں تو ان کو بیچتے ہیں. 12 سال کی لڑکی کا ہراس کرتے ہیں واٹس ایپ پر میسجز بھیجا کر کہ دیکھو یہ 12 سال کی لڑکی ہے، اس کی قیمت $1800 ہے، گولی لگاؤ. کیا یہ اسلام ہے؟ علماء کرام موجود ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ کہ حرکت کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ آئیسس کر رہا ہے. بڑے بڑے جید علماء کرام کو مار دیا گیا. بچوں کو مارتے ہیں لوگ. 2 سال میں 25,000 سے زائد لوگوں کا قتل انہوں نے کیا. یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پر ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام دنیا حشر کے میدان میں جو قاتلوں کی لسٹ ہوگی، جو قاتلوں کی صف ہوگی، اس میں آئیسس ہوں گے وہاں پر. یہ تمام کے تمام وہی لوگ ہیں اور یہ ساری دنیا میں طوفان اور تباہی اور بربادی مچانا چاہتے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا لیڈر سعودی عرب کی جیل میں جس نے بیان دیا تھا کہ اگر جس دن نیوکلیئر ڈیوائس ہم کو مل جائے گا ہم اس کو استعمال کریں گے. یہاں ریکارڈ اس نے کہا یاد رکھو آئیسس ایک پلیگ ہے، بیماری ہے اور اس بیماری کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا. یقیناً ہندوستان سے الحمدللہ اتنے لوگ نہیں گئے جتنے لوگ امریکہ سے گئے. امریکہ سے 2,500-3 ہزار لوگ گئے. فرانس سے 1,500 کے اوپر گئے. ہندوستان کے پڑوس میں جو مالدیز ہے وہاں سے 200-400 لوگ چلے گئے. مگر ہم کو روکنا ہے اپنے نوجوانوں کو سمجھانا. ان نوجوانوں کو جو من چلے قسم کے ہیں، جو جذبات میں جلدی آ جاتے ہیں. اگر تمہارے دل میں جذبات ہیں تو کیوں نہیں تم ہندوستان میں جو تمہارا ملک ہے اور شریعت اور تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ہم یہ تمام کاروبار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں آپ ہندوستان کو مضبوط کرتے؟ جن نوجوانوں کے دل میں جوش ہے، جذبہ ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، مگر اس جوش اور جذبے کو صحیح راہ پر ڈالو. محبوب نگر میں اگر نوجوان پڑھے لکھے ہیں تو جاؤ ان بستیوں میں، جاؤ ہمارے بستیوں میں جہاں پر مسلمان پڑھنا چاہتے ہیں پڑھاؤ ان کو. تم اگر شریعت کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا نظام محبوب نگر میں پیدا کرو کہ کوئی بھی شادی ہوگی محبوب نگر میں انشاءاللہ تو بغیر جہیز کی شادی ہوگی. کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ کیا محبوب نگر میں ہم اعلان نہیں کر سکتے کہ جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں اس میں ہر بچہ اور بچی اسکول کو جائے گا، کوئی اسکول سے باہر نہیں رہے گا؟ یہ کام ہم کو کرنا ہے. یہ سیریا کی فکر کرنا چھوڑو، عراق کی فکر کرنا چھوڑو، اپنے گھر کی فکر کرو. اپنے گھر میں چراغ جلاؤ پہلے اور مت دو موقع ان ظالموں کو جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر نوجوانوں کو صرف آئیسس کے ویب سائٹ دیکھنے پر جیلوں میں ڈال کر ان کو پریشان کر رہے ہیں. مت دو ان لوگوں کو موقع. اگر دین سیکھنا ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو اگر سیکھنا ہے تو مفتی خلیل احمد صاحب کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھو.
دین سیکھنا ہے تو مولانا شادی کے ختموں پر بیٹھ کر دین کو سیکھو. یاد رکھو اسلام تم حضرت گوگل سے نہیں سیکھ سکتے, تم اسلام حضرت انٹرنیٹ کے پاس بیٹھ کر نہیں سیکھ سکتے, نہیں سیکھ سکتے تم دین. اور یہ تمام کے تمام آئیسس میں ایک بھی مفتی نہیں ہے, داعش میں ایک بھی مفتی نہیں ہے, اور خود یہ ابو بکر بغدادی کا ایک استاد ہے جس نے کہا کہ یہ ناخلق تھا, اس کو ایک فقہ کا ایک چیپٹر نہیں معلوم. بغدادی کا استاد کہہ رہا ہے کہ اتنا ناخلق تھا بغدادی کہ اس کے پاس ایک چیپٹر نہیں معلوم, فقہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت دے رہے ہیں. ارے بیعت کے معنی سمجھو, بیعت کس کو دیتے؟ بخاری کی حدیث پڑھو جا کر کے بیعت کس کو دیتے ہیں. قاتلوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتے, بچیوں کو بیچنے والوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتے, شریعت کی پامال کو کرنے والوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتے. پڑھو جا کر بخاری کی حدیث ہے کہ بیعت کے معنی کیا ہیں اور کس کو بیعت دیا جا سکتا ہے. یہ الفاظ کمال ضرور کے یاد رکھو جس نے سیریا کی ایک مسجد میں جمعے کے خطبے نے اس شیطان نے, اس کتے نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. اور میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ آئیسس جہنم کے کتے ہیں. اور پھر جب ہم یہ بات کرتے آئیسس کے خلاف تو فوراً مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے. کیا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اسدالدین اویسی نے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو وکیل فراہم کیا. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میں ہندوستان کا غدار ہوں. ان کے اوپر 124 کا سیکشن لگا دو CRPC کا. میں ان احمقوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ BJP سنگھ پریوار کے ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا تم کو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن معلوم؟ کیا تم کو دستور معلوم, آئین معلوم؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کو صرف گولوارکر کی کتابوں کو پڑھنا تم جان جان کر تمہارے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی. تم نے وی اور نیشنل ڈیفائن پڑھا, تم نے بنچ آف تھاٹس کو پڑھا, تم نے انٹیگرل ہیومنزم کو پڑھا, مگر تم نے کانسٹیٹیوشن کو نہیں پڑھا. اگر کبھی کانسٹیٹیوشن سمجھنا ہے تو آ جاؤ, تم کو سکھاؤں گا میں. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن جس میں فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی رائٹ سے, وہ بنیادی رائٹ فنڈامنٹل رائٹ سے کہہ رہے کہ جس کسی پر الزام لگتا ہے اس کو وکیل ملنا چاہیے. اور آپ کہتے ہیں کہ اسدالدین اویسی نے وکیل دیا تو اس لیے یہ ہندوستان کا غدار ہو گیا. ارے احمقوں, کیا تم نے ستمبر 2015 کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ پڑھا جس میں سپریم کورٹ نے تمام ریاستی حکومتوں سے, مرکزی حکومت سے کہا کہ ہندوستان کی 1300 جیلوں میں جتنے انڈر ٹرائلز ہیں, جو سیکشن ان پر لگایا گیا ہے اور جس کی سزا کے آدھا حصہ مکمل کر چکے, ان کو چھوڑ دو. کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا؟ کیا سپریم کورٹ کا بھی تم الزام لگاؤ گے؟ اور ہندوستان کی جیلوں میں 1300 جیلوں میں 60,000 مسلمان انڈر ٹرائل پرزنر ہیں. 1300 جیلوں میں 60,000 مسلمان انڈر ٹرائل ہیں. یہ میرے نہیں ہے, پارلیمنٹ میں فگر دیا گیا تھا. نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا فگر ہے. اور وہ فگر کیا کہتا ہے کہ مغربی بنگال میں 27% مسلمانوں کی آبادی اور قریب 50% مسلمان انڈر ٹرائل ہیں. مہاراشٹر میں 12% مسلمانوں کی آبادی, 26% انڈر ٹرائل جیل میں ہے. گجرات میں مسلمانوں کی آبادی 10%, مسٹر مودی. گجرات میں 23% مسلمان جیلوں میں ہیں. اتر پردیش میں ملائم سنگھ 19% مسلمانوں کی آبادی اور 29% مسلمان انڈر ٹرائل جیل میں ہیں. اب بتاؤ کون محب وطن ہے؟ پھر مجھ پر تو الزام لگانے والے لگاؤ, مجھے اس کی کوئی
माने मेरी नजरों में उसकी कोई फिक्र नहीं है, आप लगाओ जितना लगाते लगाओ उस पर। मगर इल्जाम लगाने से पहले कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो कि जहां पर तुम हुकूमत कर रहे हो वहां पर ये इतनी बड़ी तादाद में तुम्हारी रियासत के जेलों में मुसलमान ट्रायल क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर जो गरीब है, जिनके पास बेल के लिए पैसा नहीं है, तुम इंतजाम करो, छोड़ो उनको जेलों से। ये भी झूठ था। अगर मैं एंटी नेशनल हूं तो जो नेशनलिस्ट है बीजेपी के लोग, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, 5 साल मालेगांव में मुसलमान बच्चे जेल में रहे, उनकी जिंदगियों को वापिस कौन ला कर देगा। मैं एंटी नेशनल हूं तो अहमदाबाद गुजरात में जो वहां की एक वाकया हुआ था जिसमें 11 साल मुसलमानों को जेल में रहना पड़ा, उनके कौन ला के देगा 11 साल। मैं एंटी नेशनल होना तो बताओ फिर मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के बाद 80 मुसलमान बच्चों को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद कहा गया कि ये बेकसूर है, तो फिर उनका क्या इंतजाम तुम कर सकते हो उनके बारे में। पूना बेकरी में ब्लास्ट हुआ, हिमायत बेग पर इल्जाम साबित नहीं हुआ, जेल में सड़ रहा है, कौन ला कर देगा उसकी जिंदगी वापस। मैं एंटी नेशनल होना तो आप तो नेशनलिस्ट हैं, तो फिर क्या हो रहा है। और फिर ये कहना कि आपने वकील उनको फराहम किया, बराबर किया, फिर करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता है। मेरा अगर किसी को वकील देने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता, ना कोई उस इल्जाम से बरी हो जाता, ये तो कोर्ट का काम है ना। हां, संघ परिवार के कोर्ट में अगर कोई इल्जाम पर मुलजिम बन जाता है तो फिर मैं पूछ रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का दूध की धुली हुई है। अगर तुम्हारी सोच और फिक्र में इल्जाम पर कोई कैद हो जाता है, मुलजिम बन जाता है, तो कर्नल पुरोहित का दूध का धुला हुआ है, क्या सीमानंद दूध का धुला हुआ है। असीमानंद तुम्हारा दूल्हा भाई है, मेरा दूल्हा भाई है। बताओ सीमानंद के बारे में तुम्हारी राय क्या है, कर्नल पुरोहित के बारे में तुम्हारी राय क्या है, बताओ मुझे। मगर इस पर कुछ नहीं कहेंगे। कैसे आपने वकील दिया? अरे वकील देना अगर मैं नहीं भी देता तो कोर्ट दे देता, मगर आप क्यों दिए? अरे हम तो चाह रहे हैं कि इंसाफ हो, अगर ये मुलव्विस है तो सजा मिले उनको, और अगर नहीं मुलव्विस है तो फिर क्या करना पड़ेगा। टीवी चैनल पर पूरा एक दिन, एक सुबह एक शाम पूरा वही चलाया गया। कसौद्दीन ओवैसी ने वैसा किया, फिर दारुसलाम के सरजमीन पर तमाम उलमाए किराम ने एक होकर आईसिस के खिलाफ कहा। तो किसी ने कहा, अरे आप ये क्या है, आप एक तरफ वकील दे रहे, दूसरी तरफ उनको कुत्तों, जहन्नम के कुत्ते भी कह रहे। मैंने कहा वो जहन्नम के कुत्ते हैं, कानून अपनी जगह पर है, कानून को आप और हम तोड़ नहीं सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क अजीब और गरीब हालात से मुल्क गुजर रहा है कि इल्जाम लगा दो तो समझो कि मुजरिम हो गया, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुझ पर मुकदमा आयद करके वो बहुत बड़ा काम किए, तुम नहीं जानते मुझे। मैं तुमसे साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं कि मैं अपनी सोच और फिक्र के लिए, मैं अपने उसूल के लिए, मैं मजलूम कौम के लिए, मैं अपनी जमात के लिए, मैं जियाने नौजवानों के लिए एक मुकदमा नहीं बल्कि मैं अपने जान को बाजी पर, अपने सूली पर लटकाने के लिए तैयार हूं। आप चलाइए मुझे, आप मेरी जान लेना चाह रहे जान लीजिए, मगर याद रखो असदुद्दीन ओवैसी या कोई भी मुसलमान तुम्हारे केसेस से डरने वाला नहीं है। हम ना कभी गुनाह किए, ना जुर्म किए, ना इंशाअल्लाह करेंगे, और जो जुर्म करेगा उसको कोर्ट सजा देगा। तुम्हारे टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठकर तुम हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस नहीं हो, तुमको कानून नहीं मालूम, तुम जेपीसी
एलपीजी का शेरवा हो। तुमको कुछ नहीं मालूम। तुम एयर कंडीशन कमरे में बैठकर 9 बजने की शुरू हो जाते, ये कुछ बड़ा बोलने वाला नहीं। तुमको कानून नहीं मालूम, कानून सीखो। हाँ, तुम मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुसलमानों से नफरत करते हो। तुम इंसाफ को पसंद नहीं करते और हम इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, आईसिस पर पाबंदी जो दुनिया ने आयद की और सही है, खत्म होना चाहिए। हम अबू बकर बगदादी के खिलाफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी नजर में अबू बकर बगदादी ने और उसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं, दोनों टेररिस्ट थे। दोनों का ताल्लुक दहशतगर्दी से है। अबू बकर बगदादी और आईसिस का वीडियो आया। आईसिस के वीडियो में हिंदुस्तान के 3-4 उन लौंडों को दिखाया गया जो बीजेपी के डर से भाग गए मुल्क छोड़ के। वहां बैठकर वहां पे बोल रहे, वो लौंडे वहां पर बैठकर सीरिया में बैठकर बोल रहे, असदुद्दीन ओवैसी की फोटो दिखा के बोल रहे, इन तागूती ताकतों का साथ दे रहे, इन हिंदुओं का साथ दे रहे। मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूं, बाबू हम तुम्हारे बाप से मुकाबला कर रहे, तुम्हारे बल्कि मैं तो तुमको बोलूंगा वापिस आ जाओ, हिंदुस्तान को तौबा करो, जाओ। उस वीडियो में दिखाया गया असदुद्दीन ओवैसी को, मौलाना अरशद मदनी को, मौलाना महमूद मदनी को और हमारे भाई बदरुद्दीन अजमल को, आसाम के एमपी को दिखाया गया। ये टीवी वाले क्यों नहीं दिखाए? क्यों नहीं दिखाए टीवी वाले? ये वीडियो क्यों नहीं दिखाए? अगर कोई बीजेपी वाले की फोटो उसमें आ जाती तो 2 दिन चलाते, देखो मगर जब आईसिस कह रहा है कि ये लोग खतरा है हमारे लिए, तो कोई टेलीविजन चैनल उसको दिखाता नहीं। अच्छा, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में मैं पूछना चाह रहा हूं, आप आईसिस के वीडियो पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? बंद करो उनको। मगर क्या किए, जैसा ये वीडियो आया 48 घंटे में वीडियो खत्म कर दिया, निकाल दिया उसको। ये क्या बात है? तो मालूम हुआ कि आईसिस के लिए भी हम खतरा है और संघ परिवार के लिए भी हम खतरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को हमको समझने की जरूरत है। आज हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, इखलाक को मारा गया। क्यों मारा गया इखलाक को दादरी में? कि संघ परिवार के ज़हनियत रखने वाले लोगों ने यह फैसला कर लिया था कि इखलाक ने गाय को काटा और इखलाक के घर में कूदकर इखलाक को मारा, पीटा गया और इखलाक को शहीद कर दिया गया। अपनी ज़ईफ 75 साल मां की आंखों के सामने, उसकी बीवी के सामने, उसकी बेटी के सामने, उसके बेटे को मारकर उसको सर को जख्मी किया गया। और इखलाक का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में काम करता है, हमारी फिजाओं की हिफाजत करता है। आज इखलाक के खानदान पर मुकदमा बुक हो जाता है। क्या मुकदमा बुक होता है? कि शायद इखलाक के घर में गाय का या कोई मटर बीफ का गोश्त था। इखलाक की मौत के ताल्लुक से नहीं बोलेंगे। कोर्ट में खैर कानून तो अपना काम करता है, मगर फौरन बीजेपी के लोग बोले, देखे अब क्या बोलते आप? मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर इखलाक के घर में कुछ भी होगा, तुम कौन होते किसी हिंदुस्तानी की जान लेने वाले? तुम को होते कौन हो किसी को मारने वाले? तुम घर में घुसकर किसी को मारोगे? ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, ना मेरे बाप का, मुल्क हिंदुस्तानियों का, याद रखो। इस मुल्क में आरएसएस का कानून नहीं चलेगा, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। इस मुल्क में आरएसएस की शाखाओं में लाख पुराने वाले नहीं चलेगा, बल्कि कानून चलेगा यहां पर। और तुम मुझ पर इल्जाम लगाते तो कभी जाकर हिंदुस्तान की सीआरपीसी सेक्शन 436 को तो पढ़ लो, कभी 436 सेक्शन को तो पढ़ो जाकर। अगर पढ़ना आता तो पढ़ेंगे ना बेचारे।
1925 में RSS बनी थी। 35, 44, 55, 65, 75, 85, 95, 70, 80, 90 साल के बाद इन्होंने बोले ने अब चड्डी नहीं पैंट पहनी है। बच्चे बड़े हो गए, हमारे को कानून सिखा रहे, हमको बोल रहे कि एंटी नेशनल है इन्हों। आप बताइए अजीज दोस्तों कि क्या अफसोसनाक बात है। हम तो कह रहे हैं कि सोच तो खत्म करो, ये हम तो मुल्क को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अभी क्या कहा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कि मुल्क को मजबूत करो। क्या कहा उलमाए दीन ने? हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कही, बल्कि कहा कि हिंदुस्तान को मजबूत करो। ये मुल्क हमारा है। RSS कुछ भी कहती होगी, मगर याद रखो 750 साल हमने जहां बाएं हुकूमत की हिंदुस्तान में, हम इसी सरजमीन में पैदा हुए और इंशाअल्लाह ताला इसी सरजमीन में जाएंगे। ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क में हमारे चप्पे चप्पे पर हमारे इस्लाम की निशानियां हैं। अगर कोई RSS वाला मुझसे कहता है कि आपको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं, मुझे किसी पार्लियामेंट में एक शख्स ने कहा कि आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं, आपको मोहब्बत नहीं। मैंने कहा आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, कब्रिस्तान को जाएंगे। तो बोले कि क्यों कब्रिस्तान क्यों ले जाना चाह रहे मेरे को आप? मैंने कहा इसलिए लेके जाना चाह रहा हूं आपको कि आप मुझसे सवाल कर रहे कि मुझे मोहब्बत नहीं, मैं कब्रिस्तान इसलिए लेकर जाना चाह रहा हूं आपको कि देखो हम मरने के बाद भी सीना तान कर इसी जमीन में सो रहे हैं। कहां मिटाएंगे हमको आप? क्या क्या करेंगे आप हमारे ताल्लुक से? कुछ नहीं कर सकते आप, याद रखो। अल्लाह हमारा निगहबान है, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा हम लोगों को, इंशाअल्लाह ताला। शेखुल जामिल निज़ामिया ने भी क्या कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और मुतफर्रिक़ ना हो, एक हो जाओ। याद रखो, एक हो जाओ। यकीनन हम मसलक हमारा अलग हो सकता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हम हैं। मसलक अलग हो सकता है मगर हमारा अल्लाह तो एक है। मसलक अलग हो सकता है मगर कुरान तो एक है। मसलक अलग हो सकता है मगर रसूल तो एक है। और इसको देखकर अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हम हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं कि आप समझाइए अपने प्यारों को। आपको सऊदी अरब की हुकूमत ने अपना सबसे बड़ा इनाम दिया, आपको सबसे बड़ा इनाम दिया सऊदी अरब ने। और आपके टीवी चैनल पर आपके जो लोग बोल रहे फिर क्या है, ये तजाद क्यों है? इतना बड़ा इनाम सऊदी अरब ने आपको दिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो आप समझाते क्यों नहीं आपके चाहने वालों को? आपके लोग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मुझे एंटी नेशनल कहते। फिर बताइए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जिन लोगों ने एहसान जाफरी के जिस्म के 20 टुकड़े किए वो राष्ट्रवादी थे, वो नेशनलिस्ट थे। मैं पूछना चाहता हूं उन बीजेपी के लोगों से जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो बताओ, हरियाणा की सरजमीन पर रमजान में रोजे की हालत में 2 मुस्लिम बच्चों के मुंह में गोबर डालकर शराब पिलाया गया, वो राष्ट्रवादी थे या तुम राष्ट्रवादी थे? झारखंड में 2 मुसलमानों को, जिसमें 13 साल का बच्चा था, मार मार कर फांसी पर लटका दिया गया जंगल में, क्या वो राष्ट्रवादी थे या तुम राष्ट्रवादी थे? अखलाक को मार मार कर उसकी ज़ईफ मां के सामने मार कर शहीद कर दिया गया, वो राष्ट्रवादी थे या आप राष्ट्रवादी थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अखिलती किरदार वापस लेना, वो राष्ट्रवादी कब है? कितने बातें आपके सामने रख सकता हूं, तुम मेरे दलीलों का जवाब नहीं दे सकते। मगर याद रखो अजीज दोस्तों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हम हस्बुल्लाह व निअमल वकील कहने वाले, हम डरेंगे नहीं इन लोगों से, बल्कि हम और जमहूरी अंदाज में इन लोगों से मुकाबला करेंगे।
ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ بات ہوئی کہ پاکستان نعرے مارتے RSS کے لوگ. میرا بچپنا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میرے اکبر کی عمر 12-13 سال کی ہوتی، ہمارے گھر کے سامنے سے یہ لوگ چوروں کی طرح 15-20 ٹھہر کر 1 منٹ ٹھہرتے تھے خالی، اور کھڑے ہو کے نعرہ مارتے تھے مسلمان قبرستان یا پاکستان. اور جب اندر سے کوئی پکارتا کون ہے نا، وہ تو بھاگتے تھے. ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ جن کو جانا تھا چلے گئے. ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک کو اپنا مانا ہے اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہ پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے. ہمارا پیچھا کرنا چھوڑ دو. آپ پہلے اپنے گھر میں جھانک کے دیکھو. میلاد کی محفل ہوئی تو سوسائڈ بامبر، علماؤں کا جلسہ ہوا تو بم بلاسٹ. ارے آپ کے پاس کیا کیا نہیں ہو رہا، مگر آپ کو ہندوستان کی فکر پڑے گی. شریف صاحب شریف بن جاؤ، شریف صاحب شریف بن جاؤ، شرافت دکھاؤ. ہمارے ملک پر نظر اٹھا کر مت دیکھو. اور لشکر طیبہ کا حافظ سعید بات کریں کہ آپ دنیا میں جو دہشت گرد مارا جاتا ہے نماز جنازہ پڑھتے وہاں پہ. حافظ سعید، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جب مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر سوسائڈ بامبر نے 4 مسلمانوں کو شہید کیا، کہ تم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی پاکستان میں؟ کیوں نہیں پڑھی حافظ سعید؟ اس لیے کہ تم تکفیری ہو. تم تکفیری ہو حافظ سعید، تمہاری سوچ تکفیری ہے. تمہارا وجود اس دنیا کے لیے بوجھ ہے. اور ایسے لوگوں کا خاتمہ ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی ہوگا. پاکستان ہمارے طرف مت دیکھو. آپ کے بازو میں افغانستان میں بہت بگلی بھوسے پڑ رہے، آپ وہاں دیکھو. آپ بات کرے کی بولتے ارے ہم بہت طاقتور ہیں. الحمدللہ ہم بہت طاقتور ہیں. یہاں پر ہمارے جید علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہمارے دلوں میں ہمت، حوصلہ اور اسلام کی عظمت پیدا کرنے کے لیے. ہم اپنا مقابلہ کر سکتے ہیں، جمہوری دائرے میں رہ کر ہم کرتے آ رہے ہیں. آپ کو ہماری فکر مت کرو. مگر ہم ہمارے وزیر اعظم سے ہی بول رہے ہیں. کیا کر رہے آپ کی حکومت کشمیر میں؟ کیا پالیسی آپ کے پاس کشمیر کی؟ آپ محبوبہ مفتی کے ساتھ الائنس میں، اور وہاں پر اب تک قریب 40 کے قریب لوگ مارے گئے. مسٹر پرائم منسٹر، آپ کی حکومت ہے. ایک ٹی وی والے نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا وہ برہان وانی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا تم میری رائے سنتے ریکارڈ کرو، مطلب دکھانا تم میری بات کو. ہم ریکارڈ بند کر کے بولا کیا بولنے والے تھا پہلے تو بولو. میں بولا کیوں نہیں بولوں گا، تم لائیو دکھانا یا ریکارڈ کر کے دکھانا میرے کو وعدہ کرو. بولا نقو صاحب آپ کچھ بولیں گے. مطلب بول تو میرے کو اعتراض نہیں ہے، تم چلاؤ. آپ کو معلوم کہ محبوبہ مفتی کی پارٹی کا MP مظفر بیگ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ تو دہشت گرد نہیں تھا، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا. تو میرے خلاف اینٹی نیشنل کا مقدمہ لگاتے میں چیلنج کر رہا ہوں تم کو. مظفر بیگ کے بیان پر کیا تم سانپ سوکھ گئے؟ گلاب جامن تمہارے منہ میں پڑ گیا کیونکہ تم محبوبہ مفتی کے ساتھ ہو. مگر جو کشمیر میں ہو رہا ہے مسٹر پرائم منسٹر، یہ غلط ہو رہا ہے. ہم کو کشمیریوں کا یقیناً ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے کشمیر، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے، مگر کیا کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم کشمیریوں سے محبت نہیں کریں گے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہریانہ میں جاٹوں نے احتجاج کیا، اور جب جاٹوں نے احتجاج
تو ہریانہ میں پولیس کا ایک ڈپو تھا جہاں پر ہتھیار رکھے ہوئے تھے، ہتھیار، وہ پورا ہتھیار لے کے بھاگ گئے دولے بھائی پورے، ایک گولی نہیں چلائے وہاں پر، بڑے بڑے گاڑیوں کے شو روموں کو جلا دیا، ایک گولی نہیں چلائے وہاں پر، پیلیٹ کے گولیاں آپ چلا رہے ہیں، یہ ڈفرنس کیوں؟ پھر ڈفرنس کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے یہ، اور ہم ہندوستان کی ہماری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا ہمارے ملک کے تمام آئی اسپیشلسٹ کو جمع کیا جائے اور ان کو کشمیر کو بھیجا کر جن کی آنکھوں پر گولیاں پڑی ہیں وہاں پر ڈاکٹر جا کر ان کا علاج کریں۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کشمیری سیپریٹسٹ اور ملیٹنٹ کے خلاف جائے، ہم چاہتے ہیں کشمیری ہمارا پیچھے آئے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ لو آپ، کیوں نہیں آپ بات چیت کرتے؟ آپ کے ایجنڈا آف الائنس میں بات آپ نے کہی ہے، کیوں نہیں آپ اس کو عمل آوری کرتے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کو کچھ ریاکٹ کرنا پڑے گا، ہندوستان کے وزیر اعظم کو اپنی پارٹی جو پاور شیئر کر رہے ہیں ایجنڈا آف الائنس کے اوپر ان کو بات کرنا پڑے گا۔ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کشمیری بھی ہمارے دل اور جگر کا حصہ ہے، کشمیر ہم سے دور نہیں ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے اور ان کی تکلیف کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ ہم دہشت گردی کی نہ کشمیر میں تائید کرتے، نہ دنیا میں کرتے، نہ کہیں پر کرتے، مگر ملک کو ایک ہو کر ان کشمیریوں کے زخم کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے پولیس والوں پر، وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، پوری طریقے سے۔ آپ بولیں گے وابستہ ہے انہوں کیا بول رہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ مزاج ہم کو تبدیل کرنا پڑے گا کہ ایک دوسرے کو انہیں برا، انہیں برا، انہیں برا، انہیں برا۔ میرے بھائی، اگر سب کو ہم برا بولیں گے تو اچھا کون بچے گا؟ کون اچھا بچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خوات ابن جابر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسا محبت سے مخاطب ہو کر بولتے کہ ابو عبداللہ کیا کر رہے ہو یہاں پر بیٹھ کر؟ ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، ادب رسول کا لحاظ ہوتا ہے، اور ڈر کر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنا چاہتے تھے، اس کیا جواب دے سمجھ نہیں آتا تو بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی تھی، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہاں دیکھے میری اونٹنی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی پھر ملاقات ہوتی مسجد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابو عبداللہ تمہاری اونٹ مل گئی؟ بولے نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ نماز مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، تو وہ کیا کرتے اپنی نماز کو لمبی کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو آ کے بیٹھ جاتے اور بازو آ کر بیٹھ کر ان سے کہتے ہیں ابو عبداللہ تم نماز اپنی لمبی پڑھو، مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اونٹنی تم کو ملی یا نہیں ملی؟ وہ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے سامنے غلط کہا، اس دن میں عورتوں سے بیٹھ کر بات کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان کو؟ اگر ہم ہوتے وہاں پر تو ایک کھینچ کے مارتے اس کو، جھوٹ بولا تو عورتوں سے بات کر رہا تھا، ناک کٹا دیا میری بولتے تھے، جوتے مارتے تھے یا اس کو گالی گلوچ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ حدیث شریف ان کو کیا بتا رہی ہے کہ اگر ایک دوسرے کو برا برا غلط مت بولو،
محبت سے بلاؤ، رحم کرو، تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، آقا نے اپنے حدیث شریف میں فرمایا۔ اور یہ دہشت گرد لوگ رحم کرنا نہیں جانتے، ظلم کرنا جانتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ بہت ہو چکا ہے ایک دوسرے کو انگلی اٹھانا، اب ہم کیا کر سکتے ہو ہم کو کرنا ہے، اور وہ کام جو ہم کر سکتے ہو خیر کا کام ہونا چاہیے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے۔ یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے اتحاد کو توڑا جائے، یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم کو خانوں میں بانٹ دیا جائے۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت فتنہ دنیا میں پھیل چکا ہے۔ فرانس میں کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں، فرانس میں ایک مقام پر ایک ٹرک میں ایک شخص نے ٹرک لے جا کر 80 لوگوں کو رون دیا، ان کو ہلاک کر دیا، اور وہ داعش کا آدمی تھا۔ آپ کو معلوم اس نے سب سے پہلے کس کو مارا؟ سب سے پہلے اس نے ایک مسلم عورت کو مارا جو برقعے میں سامنے کھڑی تھی، اور اس نے پہلے اپنی لاری اس کے اوپر سے چلا دی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ نوجوانوں، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر داعش کو مت دیکھو، یہ معلوم ہو رہا ہے تمام ایجنسیز کو، اور یہ شک کرنا شروع کر دیتے جیسا تم انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر دیکھتے۔ دیکھنا اگر ہے تو آ کر قرآن کو دیکھو، پڑھو قرآن کو، علماؤں سے دین کو سیکھو۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے صبح میں ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے۔ نوجوانوں سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے جانے دیجیے، میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔